بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والا طبقہ ان کا علمی لیول اتنا نہیں ہوتا کہ جو بیان کرنے والی شخصیت کے الفاظ کو ہضم کر سکیں، برداشت کر سکیں، جس کی بدولت ان کو یہ موقع ملا اور مخالفین کو اور بالخصوص اہل بدعت حضرات کو، جن کا پیشہ ہی یہ ہے شروع سے کہ علماء امت کے، فقہائے امت اور دین کے خادموں کی عبارات کو پکڑ کر، ان کے جملوں کو پکڑ کر کفریہ فتوے لگانے کے لیے، گستاخ رسول کہنے کے لیے جن کا شعار گویا بن چکا ہے، آج ان کو موقع ایک اور مل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے خود اپنی زبان اقدس سے، زبان سے اپنی اس معاملے کا، اس بیان کا وضاحتی پیغام دے دیا اور اپنے الفاظ سے رجوع بھی کر لیا اور بیان خود دے دیا کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، اور اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ جو پیارے محبوب کی ادنا بھی توہین کرے وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے، گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین حضرت کو خود برداشت نہیں اور قرآن کی توہین بالکل برداشت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مخالفین کو یہ موقع ملا جب حضرت نے خود رجوع کر لیا، اس کے باوجود بھی اگر وہ گستاخ رسول ہیں تو سمجھ لیجئے۔ آئیے ذرا میں آپ کے سامنے آپ ہی کے گھر کا معاملہ پیش کرتا ہوں۔ اے مخالفو، تم تفسیر نعیمی اس کا مقدمہ اٹھاؤ، اس کے مقدمے میں تمہارے ہی شیخ، تمہارے بڑے، اس نے خود لکھا ہے کیا کہ قرآن پاک کے الفاظ میں، قرآن پاک کی عبارات کے اندر الفاظ ایسے ہیں جو نحوی قاعدے کے خلاف بھی ہیں۔ تو یاد رکھنا، کیا بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے فرماتا ہے لیکن وہ پڑھے ایسے ہی جا رہے ہیں جیسا کہ منقول ہو گئے، جیسے لکھے جا چکے۔ اب تمہارے سردار نے، تمہارے سربراہ نے کیا جملے استعمال کیے کہ بعض قرآن پاک کے اندر کلمات نحوی قاعدے کے خلاف ہیں۔ حقیقت میں صاف طور پر بول دیا کہ بعض الفاظ نحوی قاعدے کے خلاف ہیں۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، یہ بعض لوگوں کو آج مخالفین اہل بدعت حضرات میں سے بعض کو بہت زیادہ تشویش ہوئی، بہت زیادہ جملے کسنے لگے جن کا شیوہ ہی یہ ہے کہ اکابرین امت فقہا کے عبارات کو پکڑ کر، ان کے جملوں کو پکڑ کر کفر کے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ لوگوں، تم لوگوں کو تو ترغیب دیتے ہو، اپنے دامن کو بھول جاتے ہو، اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ تفسیر نعیمی، مفتی احمد یار گجراتی نے تفسیر نعیمی کے مقدمہ صفحہ نمبر 20 پہ ذکر کیا ہے۔ مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ، اس کے اور اس مفتی احمد یار گجراتی کے جملوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مفتی طارق مسعود نے فرمایا کہ بظاہر نحوی قواعد کے خلاف ہے، بظاہر یعنی حقیقت ایسا نہیں ہے، حقیقت میں قرآن میں رد و بدل نہیں، قرآن بالکل ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ جبکہ مفتی احمد یار گجراتی جو تمہارا سرپرست ہے، تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 20 مقدمے کے اندر وہ تحریر کرتا ہے کیا کہ قرآن پاک کے بعض کلمات نحوی قواعد کے خلاف ہیں، لیکن وہ ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ دو تین الفاظ انہوں نے بتائے کیا علیہ اللہ، علیہ ہو ہا کے اوپر پیش ہے، جبکہ ہونا علیہ ہی چاہیے تھا، لیکن نحوی قاعدے کے خلاف ہے، ایسے ہی منقول ایسے ہی چلا رہا ہے۔ اسی طرح انسانی ہو، جبکہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسری مثال سیم وہی جو مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر فرمائی، لنصفعن بالناصیہ، لنصفعن، یہی مثال مفتی احمد یار گجراتی نے اپنی تفسیر نعیمی کے صفحہ نمبر 20 مقدمہ میں تحریر کی ہے مثال۔ تو اے مخالفین، اگر تمہیں یہ حضرت نظر آگئے جنہوں نے بظاہر کا لفظ استعمال کیا، اور تمہارے مفتی احمد یار گجراتی نے تو بظاہر نہیں حقیقت میں گویا ذکر کیا ہے، تو گویا پہلے تمہارا یہ فتویٰ تمہارے اپنے یار مفتی احمد یار گجراتی پر لگتا ہے، گستاخی کا فتویٰ۔ اسی طرح اس نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کا دنیا سے چلا گیا، جبکہ مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ حیات ہیں الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، اس میں حضرت نے اپنے ان الفاظ سے رجوع بھی کر لیا کہ لوگوں، علماء سے، لوگوں سے علل اعلان میڈیا پر انہوں نے اپنی گفتگو ریکارڈ کروائی، رجوع کرنے کی۔ قطعاً میرا یہ مقصد نہیں تھا، قطعاً میرا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تمہیں تشویش ہوئی، علماء کو تشویش ہوئی، میرے بات کے سمجھانے میں اگر کسی کو سمجھ نہ آئی، ان کو غلط فہمی ہوئی، تو میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن مفتی احمد یار گجراتی نے تو رجوع بھی نہیں کیا، انہوں نے تو رجوع کر لیا۔ اگر خطا ہو جائے، بندہ خطا سے توبہ کر لے، اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ظالموں، تم نے کیا ان الفاظ کو پکڑ کر اپنا جو پرانا وتیرہ چلا رہا تھا، اسی کے بل بوتے پہ تم نے حضرت مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر اپنے تیر چلانے شروع کر دیے؟ ذرا ہوش کے ناخن لو۔ اگر یہی بات ہے تو سب سے پہلے اپنے یار مفتی احمد یار گجراتی پر جا کر یہ فتویٰ لگاؤ۔ اس کی ابھی تک کتاب کے اندر، تفسیر کے اندر یہ الفاظ منقول ہیں، نقل کیا ہوا، تفسیر نعیمی مقدمہ صفحہ نمبر 20 کے اوپر یہی الفاظ تحریر کیے۔ اس نے صاف لفظ کیا ذکر کیے؟ بعض کلمات تفسیر نعیمی کے اندر جو ذکر کیے، بعض کلمات اور نحوی قواعد کے خلاف ہیں، جبکہ مفتی طارق مسعود کیا فرما رہے؟ بظاہر بعض کلمات، بعض جملے، بعض آیات میں بظاہر کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس نے تو بظاہر بھی نہیں، ویسے ہی واضح کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، اگر یہ فتویٰ ادھر لگتا ہے، ادھر بطریق اولا لگتا ہے، اس کی تو توبہ بھی منقول نہیں ہے کہ اس نے ان الفاظ سے توبہ کی ہو، رجوع کی ہو، یا تم نے اس کے اوپر کوئی ایسی بات کی ہو۔ ادھر کیوں نہیں فتویٰ تمہارا لگتا؟ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم ان چیزوں کو پڑھتے بھی ہو، تمہاری کتابوں میں گویا لکھی ہوئی ہیں۔